الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وأہل بیتہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ذمہ داران جامعہ، اساتذہ جامعہ، علماء کرام، حاضرین و ناظرین، بڑی مسرت کی بات ہے کہ مادر علمی جامعہ محمدیہ سے 2 ماہی مجلہ رسالہ الرشد کا پہلا شمارہ منظر عام پر آ رہا ہے اور اس کے اجرا کی تقریب منعقد ہونے جا رہی ہے۔ مبارک ہو۔ تمام علماء کرام نے مبارکبادی دی ہے اور میں بھی اساتذہ جامعہ کو، ذمہ داران جامعہ کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اور یوں سمجھیے کہ آج میرے لیے عید کے دن سے زیادہ خوشی کا دن ہے کہ مادر علمی سے 2 ماہی مجلے کا اجرا ہونے جا رہا ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے شکر کے بعد ذمہ داران جامعہ، اساتذہ جامعہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ ناچیز کو تاثرات پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ میں نے مجلہ رسالہ الرشد کہ تقریباً تمام مضامین کو میں نے پڑھے، اداریہ دیکھا۔ اس سے پہلے بھی مقرر حضرت مولانا صلاح الدین مقبول احمد صاحب نے اس پر اپنے تاثرات پیش کیے ہیں، میں تاثرات پیش کرنا نہیں چاہتا۔ وقت کی مناسبت سے اداریے کا انتخاب بہت صحیح رہا اور یہ قابل تعریف ہے، مستحسن اقدام ہے۔ عقیدے کی اصلاح کی مناسبت سے ماہ محرم کی فضیلت اور اس میں کیے جانے والے بدعات کا ذکر ہے، اور اسی طرح بدشگونی ایک مذموم حرکت کے حساب جو مضمون ہے، اس سے بھی اصلاح عقیدہ ہوگا انشاءاللہ۔ رشد نبوی، اس سے اعمال کی اصلاح، اخلاق و معاشرے کی اصلاح، اور انٹرنیٹ کے جو نقصانات ہیں، اس کے فوائد ہیں اس پر، اور جامعہ کے لیل و نہار، یہ سب میں نے دیکھا۔ مجموعی اعتبار سے رسالے کے سارے مضامین بہت اچھے ہیں اور جامع ہیں، فصاحت و بلاغت کا بھی بڑا خیال رکھا گیا ہے۔ یوں بھی الحمدللہ جامعہ کا جو سالنامہ السلسبیل ہے وہ بھی بڑا جامع ہوتا ہے اور اس سے اہل علم بہت مستفید ہوتے ہیں۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یہ جو ادارہ، یہ جو رسالہ ہے، اس کو نکالنا، اس کا اجرا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے خون جگر کو جلانا پڑتا ہے۔ بہت سے مؤلفین اور مصنفین کے متعلق میں نے پڑھا ہے، جب وہ کسی کتاب کی تالیف و تصنیف شروع کر دیتے تو کبھی کبھی رات میں ان کی نیند اڑ جاتی، فوراً اٹھ کر بیٹھ جاتے اور کام کرنا شروع کر دیتے اور کہتے تھے، اے بے خوابی، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اس طرح ہم کچھ تو قوم و ملت کی علمی خدمت تو کر لیتے ہیں۔ آج وہ مؤلفین نہیں ہیں، مگر ان کی تالیفات، ان کی کتابیں پوری دنیا کے لیے مرجع ہیں، اور وہ مرنے کے بعد بھی۔ مجلے سے متعلق میں چند مشورے دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ اس کے خریدار بنائیں، کسی کو بھی آپ مفت مجلہ نہ دیں، اس لیے کہ جو کتابیں مفت تقسیم کی جاتی ہیں ان کی قدر بہت کم ہی ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ میں نے مولانا مختار احمد صاحب ندوی حفظہ اللہ کے ادارے الدارالسلفیہ سے ہزاروں کتابیں منگوائیں اور میں نے اس کو مختلف علماء میں اور مختلف اردودا حضرات میں نے تقسیم کی، لیکن مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی 3-4 سال پہلے میں نے اپنے ادارے کی طرف سے المصباح المنیر تفسیر ابن کثیر میں نے شائع کروائی تھی۔ میں نے یہ کتاب بہت سستے داموں میں علماء کرام کی خدمت میں پہنچائی، طلباء کی خدمت میں پہنچائی۔ یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے کہ بعض ہمارے علماء کرام نے کتابیں لے جا کر اپنے مکتبات میں، اپنی مسجدوں میں جو رکھ دی، اس کو کھولا بھی نہیں، اور جب میں نے
اس کی قیمت طلب کی تو یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ کئی کتابوں کو، کئی جلدوں کو دمک چاٹ چکی تھی، اور اسی طرح سینکڑوں کتابیں جو میں نے تقسیم کی مساجد و مدارس میں نے خود دیکھا، میں نے مشاہدہ کیا کہ کتابیں دمک خوردہ ہو چکی تھیں اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتاب کسی کو مفت نہ دیں، رسالہ کسی کو مفت نہ دیں، اور بوقت داخلہ ہمارے جو جامعہ کے طلباء ہیں ان سے خریداری فیس حاصل کریں۔ اب ضرورت ہے کہ اس مجلے کو، جیسے ناظم جامعہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس کو زیور طبع سے آراستہ کر کے اس کو ماہنامہ بنانے کی بھی ضرورت ہے اور اس کی کوشش کی جائے گی۔ میں دعا کرتا ہوں ان علماء کرام کے حق میں جو کوششیں فرما رہے ہیں اپنی مضمون نگاری کے ذریعے سے، جیسے میں نے بتایا یہ بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے بہت وقت دینا پڑتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ انہی اجر سے نوازے۔ اور اہل خیر حضرات سے بھی میں گزارش کروں گا کہ ابتدا میں 1 سال 1.5 سال 2 سال کے لیے وہ مالی تعاون فرمائیں تاکہ ادارہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے آپ چل سکے، اس کا مالیہ جمع ہو جائے۔ جنوبی ہند ایک ایسا علاقہ ہے جہاں اردو اخبارات کی اشاعت بہت کم رہی ہے۔ ابھی ہمارے سابق مقرر نے فرمایا اور کہا کہ شمالی ہند کے بہت سے اداروں سے اخبارات جاری ہیں، اب اس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ مدارس کے بھی اخبارات ہیں شمالی ہند سے اور بہت سے اخبارات ہیں، اور میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ ان دنوں وہ اخبارات تقریباً بند ہو چکے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ارباب جامعہ نے، اساتذہ جامعہ نے آج رسالے کا اجرا کیا ہے اور انہوں نے ایک اچھا عزم کیا ہے۔ جنوبی ہند کے مجلات میں جو میری اپنی معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ 1884 میں حیدرآباد سے مولانا عبدالحلیم صاحب شرر ایک اخبار نکالتے تھے۔ اس وقت جب کہ وہ مطبع نویل کشور کے ہاں ملازم تھے، مالک مطبع نے مولانا عبدالحلیم شرر صاحب کو اپنا خاص نمائندہ بنا کر حیدرآباد بھیجا تھا۔ ہزار دبستان کے نام سے وہ ماہنامہ نکالتے تھے، اور اس کے بعد سید حسن صاحب جب مولانا عبدالحلیم شرر وہاں سے نکل گئے تو یہ رسالہ سید حسن صاحب نکالتے رہے۔ اس کے بعد دوسرا رسالہ تھا حیدرآباد سے زاد آخرت، اس کے ایڈیٹر تھے مولانا شکر اللہ صاحب رحمانی۔ عزیز کرنول جیسے مولانا عبدالعزیز صاحب رحمانی نکالا کرتے تھے، اسی طرح وشاکھپٹنم سے اخبار نکلتا تھا اہل حدیث کے نام سے۔ البیان تو آپ جانتے ہی ہیں کہ حیدرآباد سے 1955 سے مولانا ابو تمیم محمد خان جانباز خان صاحب 1955 سے لے کر 18 سال وہ نکالتے رہے، اس کے بعد بھی صبح جب اس کو نکالتی رہی۔ منشور محمدی مولانا محمد شریف صاحب بنگلوری، جو ہمارے مولانا سید اسماعیل صاحب بانے جامعہ کی اور بھانجی سے ان کے عبد الرحیم صاحب، ابو محمد صاحب کے والد صاحب ابو حامد عبد الرحیم صاحب ان کے صاحبزادے تھے۔ منشور محمدی کے نام سے ایک اخبار نکلتا تھا بنگلور سے، جس کو مولانا محمد شریف صاحب بنگلوری نکالا کرتے تھے، اور یہ اخبار سبحان اللہ اتنا اچھا اخبار تھا کہ ہندوستان بھر میں عیسائی مبلغین کا بہت منہ توڑ جواب دیتے تھے، اور وہ اپنے مبلغین بھی عیسائیت کے خلاف تبلیغ کے لیے مقرر کر رکھا تھا انہوں نے۔ الجنہ وہ بھی مدراس سے نکلتا تھا اردو زبان میں۔ اب صبح جب کرناٹک کی جانب سے الہلال نام کا اخبار ماہنامہ نکل رہا ہے، ایک تو اردو زبان میں ہے اور اس کے کچھ صفحات انگریزی زبان میں نکالے جا رہے ہیں، اور ارادہ ہے کہ اس کو کنڑی زبان میں بھی نکالا جائے۔ ایک ہی پرچہ ہوگا، اس میں زبانی اردو بھی ہوگی اور انگریزی بھی ہے اور کنڑی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ کرناٹک میں صراط مستقیم کے نام سے اور پوتر سندیشا کے نام سے اچھے اخبار نکل رہے ہیں الحمدللہ، اور بہت پابندی سے نکل رہے ہیں ان دنوں۔ آج اس وقت جو ہے نتاب السنہ کے نام سے، دارالسنہ شیرور سے اخبار نکل رہا ہے ماہنامہ۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے اس وقت کہ ہمارے جامعہ محمدیہ سے جو اخبار نکلنے جا رہا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ اس کو دوام بخشے۔ آمین۔ ہماری دعا ہے کہ اس کے قلبی معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اور علماء کرام کے ساتھ رابطہ کر کے جنوبی ہند کے علماء کرام کے ساتھ
جامعی حضرات بھی لکھنے والے ہیں، ان کے مضامین کو بھی شامل کریں، اور اس وقت الحمدللہ جامعہ محمدیہ میں ایک اچھی علماء کی اساتذہ کی ٹیم جمع ہو گئی ہے، ان سے لے کر کے مضامین اور ہمارے طلبہ جامعہ کو بھی اسے موقع دیں کہ لکھتے لکھتے لکھنا آتا ہے۔ تو لہٰذا میں دوبارہ شکریہ کے ساتھ کہ آپ حضرات نے مجھے اپنے کچھ تاثرات پیش کرنے کا موقع دیا، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جامعہ کو تا قیامت دوام بخشے، اور آمین۔ اس کی جو اس کے جو اثرات ہیں، اس کے ثمرات ہیں، اور اس کی طرف سے جو دین و بالقوم ملت کی خدمت ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوام بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔